یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 36 تا آیت نمبر 42 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر جب پہنچے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر جو کہ واضح تھیں، کہنے لگے اور کچھ نہیں، یہ جادو ہے اور ہم نے سنا نہیں اپنے اگلے باپ دادوں سے۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میرا رب تو خوب جانتا ہے جو کوئی لایا ہے ہدایت کی بات اس کے پاس سے، اور جس کو ملے گا آخرت کا گھر، بے شک بھلا نہیں ہوگا ظالمین کا۔ اور فرعون بولا، اے دربار والو، مجھ کو تو معلوم نہیں کہ تمہارا کوئی اور الہ ہے میرے علاوہ، سو پکا دے اے حامان میرے لیے اینٹیں، پھر بنا میرے واسطے ایک محل تاکہ میں جھانک کر دیکھ لوں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو، اور میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور بڑائی کرنے لگے وہ اور اس کے لشکر والے ملک میں ناحق، اور سمجھنے لگے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں، سو دیکھ لے کیسا انجام ہوا ظالمین کا۔ اور کیا ہم نے ان کو پیشوا کہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور قیامت کے دن ان کو کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور ان کے بعد رکھ دی ہم نے ان پر دنیا میں بھی لعنت اور پھٹکار، اور قیامت کے دن ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دو معجزات
عصا کا معجزہ اور ید بیضا کا معجزہ دے کر اور ہارون علیہ السلام کو ان کی مدد اور معاونت کے لیے ساتھ کر کے اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لشکر والوں کی طرف اللہ کا پیغام لے کر پہنچتے ہیں، اور فرمایا کہ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں تھیں، اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ حق کی طرف متوجہ ہوتا، اس نے اور اس کے لشکر والوں نے، سرداروں نے ان معجزات کو جادو قرار دے دیا اور کہنے لگے کہ ہم نے اس طرح کی کوئی چیز اپنے باپ دادوں سے نہیں سنی ہے، اس لیے ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، اور آخرت کا گھر بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو اس ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، اور ظالمین کی فلاح نہ دنیا میں بھی ہے اور نہ آخرت میں ہوگی۔ فرعون اپنے دربار والوں سے کہنے لگا کہ یہ تمہیں کسی اور الہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ اس کا تھا کہ میں ہی بڑا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے یہ کہا کہ میرا رب آسمانوں میں ہے اور بلندی میں ہے، تو اس نے اپنے وزیر حامان کو کہا کہ میرے لیے ایک محل تیار کرو، اور اس کی اینٹیں پختہ ہونی چاہیے، اور بغیر پختہ اینٹوں کے کوئی اونچی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس نے حامان سے کہا کہ میرے لیے پختہ اینٹوں کا کوئی ایک محل بنا دے تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھ سکوں، اور کہنے لگا کہ میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس رب کی بات کر رہے ہیں یہ جھوٹ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں۔ بڑائی کرنے لگے، استکبار، غرور، تکبر میں آ گئے فرعون اور اس کے سردار، اور سمجھنے لگے کہ شاید ان کو ہمیشہ ہی دنیا میں رہنا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے انہیں وقت آنے پر عذاب کے اندر گرفتار کیا گیا، اور وہ عذاب ان کا غرق ہونے والا تھا۔ فرعون اپنے لشکر سمیت، اپنے سرداروں سمیت غرق ہو گیا، اور فرمایا کہ مخاطب تو دیکھ کہ کیسا انجام ہوا ان ظالموں کا کہ جو حق کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اور ہم نے پھر ان کو یعنی اس قسم کے لوگوں کو پیشوا ایسے اس چیز کا بنا دیا کہ جو خود برائی پر تھے اور اوروں کو بھی برائی کی طرف بلاتے رہتے تھے، آخرت کے عذاب کی طرف یہ بلا رہے تھے۔ قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اور دنیا میں بھی ہم نے ان کے لیے لعنت اور پھٹکار رکھ دی کہ آج ہر کوئی ان کو برے حوالے سے یاد کرتا ہے کہ یہ لوگ برے تھے، اور قیامت کے دن بھی ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، عذاب کی صورت دور سے ہی نظر آئے گی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آخرت میں برے اعمال کی سزا کے لیے آگ کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ جہنم کا عمومی عذاب آگ ہے، اور اس کے اندر جس کو داخل کیا جائے گا وہ اپنے اعمال کے حوالے سے اس کی سزا الگ ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں کہیں عذابات کا ذکر آیا ہے وہاں آگ کا ذکر ضرور فرمایا گیا ہے۔ یہاں بھی فرمایا گیا کہ آخرت میں اعمال کی جزا اور سزا یہ تو عین حق ہے۔ انسان کے جو اعمال وہ دنیا کے اندر کرتا ہے، آخرت میں یہ ایک شکل کی صورت میں ظاہر ہوں گے، اور نیک اعمال جنت کی نعمتوں کی صورت میں ہوں گے، اور برے اعمال جہنم کے عذاب کی صورت میں ہوں گے، اور وہ عذابات کی مختلف شکلیں ہوں گی، لیکن عمومی عذاب چونکہ آگ کا ہوگا اس لیے اس کو آگ ہی کا عذاب قرآن مجید کے اندر مختلف آیات کے اندر یہ فرما دیا گیا ہے۔ اور جو شخص دنیا کے اندر کسی برے عمل کے اندر مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی مبتلا کر رہا ہے، وہ حقیقت میں اسی آگ کی طرف خود بھی جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی لے جا رہا ہے۔ اگرچہ دنیا میں اس کی شکل آگ کی نظر نہیں آ رہی برے اعمال کی، مگر حقیقت میں یعنی آخرت میں وہ آگ ہی کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔